تک جیو میں آقا، جب تک جیو میں آقا، کوئی ہو نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر، جو مروں تو ہو لحد پر، تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد پر، تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیو میں آقا، کوئی ہو نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر، تیری رحمتوں کے سائے، میری زندگی کا مقصد ہو کاش عشق احمد، میری زندگی کا مقصد ہو کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اس جستجو میں آئے، مجھے موت ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ نبی آل نبی پہ جھوم جھوم کر سارا مجمع درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ جاؤ، لیکن اس سے پہلے تقریر اور خطاب سے پہلے میں اس مجمع کی جو خاصیت ہے اولیاء اکرام سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑے پیر کو ان کی جوتی کی ٹھوکروں سے جو ہمارے سرزمین پہ آج بھی زلزلہ ہے، اس کو اپنے دل میں جو ہے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اولیاء اکرام جو ہے اپنی نگاہوں سے گناہ جو ہے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حضرات، تقریر و خطاب واقعات سے قبل میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند شعر ایک مطلع دو شعر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، ملاحظہ کریں، مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ سرکار غوث پاک کی شان میں منقبت پڑھنے کے بعد ہی انسان اور ان کے چاہنے والے کا جو ہے وہ دل باغ باغ ہوتا ہے۔ حضرات، اولیاء اکرام کی مقام کیا ہے یہ اللہ کے ولیوں سے پوچھو۔ تو حضرات، ایک مطلع چند شعر اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں کہ ایک بار بولا لیجیے، ایک بار بولا لیجیے، ایک بار بولا لیجیے، ایک بار بڑے پیر، ایک بار بولا لیجیے،
ایک بار بڑے پیر ایک بار بلا لیجیے ایک بار بلا لیجیے ایک بار بڑے پیر ایک بار بلا لیجیے ایک بار بڑے پیر کے دربار دکھا دیجیے دربار دکھا دیجیے سرکار بڑے پیر دربار دکھا دیجیے ہر عاشق کا سپنا ہوتا ہے کہ پیر کے صدقے صبح میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضے کی زیارت کر لوں حضرات ہر عاشق کا سپنا ہوتا ہے ملاحظہ کرے کہ خواہش ہے میری آنکھوں کے دربار میں جاؤں خواہش ہے میری آنکھوں کے دربار میں جاؤں حسرت یہ مٹا دیجیے سرکار بڑے پیر حسرت یہ مٹا دیجیے سرکار بڑے پیر ایک بار بلا لیجیے اور ناموں سے رسالت کے لیے جان بھی لوٹا دوں وہ نبی کے طرف اشارہ ہے جنہوں نے بچپن کے زمانے میں اگر وہ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کا ٹکڑے ہو جائے ہر امتی خواہش کرتا ہے ہر امتی کا دیوانہ ہے اور چاہتے ہیں کہ کاش اگر میں چاند ہو جاتا نبی کے زمانے میں تو نبی ہمیں دو ٹکڑا کر دیتے اور پھر نبی اشارہ کرتے تو پھر جل جاتے کیا قسمت ہوتی ہر عاشق کا دیوانہ ہوتا ہے شعر سماعت کرے کہ ناموں سے رسالت کے لیے جان بھی لٹا دوں دل ایسا بنا دیجیے دل ایسا بنا دیجیے سرکار بڑے پیر میں سرکار بڑے پیر کا جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہر عاشق جانتا ہے ہر خلیفہ مرید جانتے ہیں کہ بڑے پیر جو ہیں یعنی کہ یہ ان کا جو قدم ہے یہ تمام ولیوں کے گردنوں پہ ہے سارے ولیوں کا جو سلسلہ ہے وہ غوث اعظم کے جو ہے وہ غوث اعظم کے ہی نسبت سے جو ہے پہنچتا ہے غوث اعظم تک بھی نسبت ہے اور غوث اعظم کا نسبت رسول پاک سے ہے شعر سماعت کرے ملاحظہ کرے کہ ناموں سے رسالت کے لیے جان بھی لوٹا دوں ایک ایسا بنا دیجیے دل ایسا بنا دیجیے سرکار بڑے پیر اور محفل میں لیے آئے ہیں سوئی ہوئی قسمت محفل میں جو آئے ہیں سوئی ہوئی قسمت تقدیر بنا
دیجئے تقدیر بنا دیجئے سرکار بڑے پیر تقدیر بنا دیجئے میرے نبی رسول پاک نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے کون سی سرزمین ہے کہاں سے رسول پاک تشریف لے گئے شعر ملاحظہ کریں کہ رو رو کے یہ کہتے ہیں فلسطین کے بچے رو رو کے کہتے ہیں فلسطین کے بچے دشمن کو سزا دیجئے دشمن کو سزا دیجئے سرکار بڑے پیر دشمن کو سزا دیجئے اور کہنا سرکار بڑے پیر گھر بار بسا دیجئے سرکار بڑے پیر گھر بار بسا دیجئے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والوں تم مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرات آخر سچا لوگوں کی تلاش ہمیں کیسے کرنی ہے سچا کون لوگ ہے حضرات ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضرات محترم ایک پیر ہے اور ایک پیر کا مرید ہوا کرتا ہے لیکن حضرات وہ اپنے پیر سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں حضرات اپنے پیر کے جو ہے عشق میں جھوم کر کہتا ہے مرید کہ اے میرے پیر و مرشد آج ہمارے گھر جو ہے ایک مرغی ہم نے پالا تھا اور اس مرغی کے چند انڈے ہیں لیکن ہمارے گھر کے لوگ ہمارے فیملی کے لوگ جو ہے مشورہ کیے کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں وہ مرغی کے چند انڈے لے کے جاؤں حضرات محترم اگر مرید کو اگر پیر سے محبت ہوتی ہے تو پیر کی نگاہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ مرید کا بھی قسمت بدل دیا کرتے ہیں حضرات وہ اتنا عاشق تھا اتنا دیوانہ تھا اپنے پیر کا وہ چند انڈے لے کر کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہ پیر و مرشد کون ہے حضرات تاریخ اولیاء میں آتا ہے تاریخ میں جو ہے واقعات موجود ہے وہ کوئی اور نہیں ہے اللہ کے بہت بڑے ولی ہے اور ولی کا مقام کہیں ختم نہیں ہوتا ولی کا جو سلسلہ مصطفیٰ نے جو چالو کیا ہے مہر نبوت جب رسول کو پڑی تھی اور جب مہر نبوت لگائی گئی اور لگانے کے بعد تمام لوگ جو ہے خوشیاں منانے لگے اور ان کے مخالفت بھی خوشی سے جھومنے لگے کہ یہ آخری نبی ہے یہ آخری رسول ہے اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہے حضرات شیطان بھی خوشی منانے لگے شداد بھی خوشی منانے لگے فرعون بھی خوشی منانے لگے تمام جو ہے رسول کے دشمن خوشی منانے لگے لیکن مصطفیٰ کی زبان ہے وہ عرض کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو ابھی اللہ تبارک
لیکن یہ آخری نبی کو مہر نبوت بنا کے اب اس کے آگے نبی نہیں آنے والا ہے. لیکن حضرات جب ولیوں کا خوشی منانے کا وقت آیا تو شیطان جو ہے وہ گنگنانے لگا, وہ پریشان ہونے لگا اور ان کو کہا کہ ابھی نبیوں کا جو ہے سلسلہ بند ہوا ہے, مہر نبوت لگا دی گئی ہے, یہ آخری نبی ہے. حضرات محترم اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن ابھی خوشی منانے کی بات نہیں ہے, ابھی جھومنے کی بات نہیں ہے. حضرات محترم شیطان جھومنے لگا. جو شیطان وہ شیطان ہے جو سرزمین پہ اتنے سجدے بھی کیے, جو ایک بھی رائے کے برابر جو ہے جگہ نہیں چھوڑی تھی, رسول کا دشمن تھا. حضرات محترم وہ خوشی منانے لگے کہ یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. لیکن بولا ابھی خوشی مت مناؤ, ابھی ولیوں کا جو ہے سلسلہ چالو ہونے والا ہے. حضرات جب ولیوں کا مقام آتا ہے, ولیوں کا جب سلسلہ چالو ہوتا ہے تو یہ ختم نہیں ہوتی. ولیوں کا جو مقام ہے یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے. حضرات تو حضرت اللہ کے ولی ایسے ولی ہیں جن کا نام حضرت فرید الدین گنج شکر ہے. حضرات وہ فرید الدین گنج شکر جن کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی یہ بھی اللہ کے ولی ہے. حضرت چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے جو دہلی کے سرزمین پہ حضرات محترم بیس خواجہ کی چوکھٹ ہے. اگر آپ کو بیس خواجہ کی چوکھٹ کو جو ہے چومنا ہے, اگر بیس خواجہ کی چوکھٹوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر اللہ کے ولیوں کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان کی کرامات کو جاننا چاہتے ہیں, تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, پتہ چلے گا. دہلی کا سرزمین ہے حضرات محترم, یہ دہلی ہندوستان کی سرزمین میں ہے اور اس دہلی کے اندر میں بیس خواجہ کی چوکھٹ ہے جہاں حضرت نظام الدین اولیاء بھی موجود ہے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی موجود ہے. آپ کہیں گے حضرات محترم, آپ یہ کہیں گے مولانا یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کون ہے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کون ہے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے. تو حضرات محترم آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ذان و ادب کے ساتھ تشریف رکھیں اور رکھنے کے بعد اپنے پیروں سے, اپنے علماء سے, اپنے کتابوں کے ذریعے سے معلومات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کتنے اللہ کے ولی اس سرزمین پہ موجود ہے. لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے, انہی کا مرید ہے, ان کا چاہنے والا تھا. وہ سوچا میرے گھر میں بہت غریب ہوں, فاقے پہ فاقے کر رہا ہوں, لیکن ایک مرغی بڑی محبت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی جو ہے یاد میں پوستا تھا, لیکن اس کو جو ہے انڈا کچھ چند انڈے موجود تھا. اب وہ اپنے سفر کا جو ہے نا ارادہ کیا, اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جانے کا جب ارادہ کیا تو ان کی جو ہے اہلیہ بولی کہ یا اپنے پیر و مرشد کے لیے کچھ انڈے جو اپنے گھر میں موجود ہیں, گویا کہ زیادہ انڈے نہیں تھے, یعنی 3 انڈے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لے آئے تحفے کے طور پہ. اور وہ پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے جو بہت بڑے اللہ کے ولیوں کے فہرست میں آتے ہیں, تاریخ اولیاء میں موجود ہے. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا, میں تحفے میں آپ کی بارگاہ میں 2-3 انڈے کے جو ہے انڈے آپ کی بارگاہ میں لے آیا. آنے کے بعد اپنے مرید کی بارگاہ میں پیر و مرشد جو ہے کچھ فاتحہ خوانی کرتے ہیں, کچھ جو ہے کلمات کرتے ہیں, کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں, لیکن ایسے نہیں کرتے ہیں. حضرات آج کل کے جو ماحول ہے وہ پیروں کو جانچنا چاہتے ہیں, سرچ کرنے پہ لگا ہوا ہے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. حضرات ان کو جانچنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تو تمہیں تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرات محترم رسول کو نہیں دیکھا لیکن رسول کو مان لیے, خدا کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ خدا جو ہے وہ ہے, خدا حاضر و ناظر ہے, لیکن ہم سے ہمارے آنکھوں سے الجھن ہے. حضرات خدا ہر چیز سے پاک اور بے عیب ہے, لیکن رسول جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, اللہ کے ولی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے چند مریدوں کے ساتھ تشریف فرما ہے اور فرمانے کے بعد وہ مرید جو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں انڈا اپنے پیر و مرشد کی تحفے کے شکل میں لا کے رکھ دیا تھا, رکھنے کے بعد ان کے پیر و مرشد حضرت بابا
फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, हजरात मोहतरम वजू उनको बोले आप बावजू हैं, अपने मुरीदों को बोले बावजू होके बैठे हैं, तमाम मुरीदों को इकट्ठा करते हैं, करने के बाद हजरात मोहतरम औज़ बिल्लाह भी जुबान से अदा कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ की भी जो है विर्द कर रहे हैं, करने के बाद पीर व मुर्शिद बड़ी तेजी के साथ यानी कि बहुत अच्छी तिलावत के साथ 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु शरीफ पढ़ा था। हजरात मोहतरम उस अंडे पे पीर व मुर्शिद ने 3 मरतबा, कौन पीर व मुर्शिद? अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनका नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। हजरात मोहतरम 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ जोर से पढ़ के सुनाया था, और सुनाने के बाद उस अंडे पे जब फूंका था, फूंकने के बाद वो अंडा जो है वो सोने की बन गई थी। हजरात मोहतरम जब 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस 3 अंडे पे जब दम किया, उस पे जब फूंक मारा, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जब उस पे जो है फूंक मारा था, मारने के बाद तीनों अंडे के शक्ल बदल गई, यानी तीनों अंडे सोने का हो गया। मुरीद मौजूद है, अपने पीर मुर्शिद की जुबान भी देख रहे हैं, उनकी करामात भी देख रहे हैं, उनके फैजान भी लूट रहे हैं। हजरात मोहतरम सारे महफिल में लोग जो है झूमने लगे, खुशी से झूमने लगे। ऐसा होते हैं पीर मुर्शिद। हजरात वो अंडे को लेने के बाद अपने घर वापस आते हैं, आने के बाद उसके बाद चंद अंडे और मौजूद थे घर में, अपने अहलिया से बोले मुनीर कि जितने भी घर का अंडा है सब आंगन में लेके आ जाओ। हजरात मोहतरम सारे अंडे को आंगन में लेकर के आ गए, आने के बाद बोले सारे दरवाजे को बंद कर दो। हजरात सारे दरवाजे बंद हो गए, खिड़की दरवाजे सबको लॉक कर दिया गया, और लॉक करने के बाद तहारत करके बावजू करके मुसल्ला बिछा करके इबादत में लग जाते हैं, और लगने के बाद दोनों मिल करके जो है उस पे तिलावत करते हैं, और तिलावत करने के बाद आजाद मतलब दोनों मिल करके यानी कि मुरीद भी है और उनकी अहलिया भी है, दोनों मिल करके जो है उस पे यानी उस पे सूरह अखलाक जो है पढ़ना शुरू कर दिए, यानी कुल हु अल्लाह शरीफ जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जो है बेतबाह हो गए, परेशान हो गए। हजरत क्या आलम है। हजरत मोहतरम पीर मुर्शिद ने 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा था तो सोने का अंडा हो गया। आप दोनों लोग परेशान है, वो उसको जो है गुस्सा में बोल रही है बीवी शोहर को, शोहर बीवी को बोले कि आपको भूल हो गया है जनाबे अली, आपके पीर मुर्शिद ने कुछ और पढ़ा था लेकिन आपको ध्यान नहीं है। बोले मैं तवज्जो के साथ सुना था, मेरे पीर मुर्शिद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़े, पढ़ने के बाद दम कर दिए, और करने के बाद हमें जो है वो अता कर दिया कि आप इस तोहफे को आप अपने घर लेके चले जाइए। वापस घर लेकर के आ गए, आने के बाद बोले हम भी वैसी करेंगे। हजरात दोनों लोग मिल करके बैठे, बैठने के बाद तिलावत शुरू कर दी। तिलावत शुरू करने के बाद परेशान हो गए, होने के बाद एक दूसरे से गुस्सा करने लगे कि पीर मुर्शिद ने कुछ और पढ़ा था, लेकिन बोले नहीं, पीर मुर्शिद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के मेरे सामने दम किया था। हम लोग पूरी दिन जो है पढ़ रहे हैं, पूरी रात हो गए, घंटों गुजर गए, एक भी अंडे का शक्ल नहीं बदला था। हजरात गुस्से के मारे जो है अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में सारे अंडे को लेके आ गए, और जो पीर उनको अंडा अता किया था तोहफे में वो भी साथ ले आए थे, जो 3 अंडे सोने का हो गया था। हजरात आने के बाद बोले हुजूर आपने 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा था तो सोने का अंडा हो गया। हम लोग मिलकर के पूरी रात पूरे दिन पढ़ते रहे, एक भी अंडे का शक्ल नहीं बदला, आखिर रीजन क्या है? हजरात मोहतरम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, जोश में आते हैं, आने के बाद अपने मुरीद से अर्ज करते हैं कि मैंने जो है 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा था, बात सही है, लेकिन आप लोग जो मिलकर पढ़े एक भी अंडे का शक्ल नहीं बदला। बदलता किस लिए? कि जुबाने फरीद होना चाहिए। हजरात निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात मोहतरम ऐसे जो है जुबाने फरीद भी होना चाहिए अंडे का शक्ल बदलने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें सच्चे लोगों की तलाश कैसे करनी है? हजरात मोहतरम सच्चे लोगों की बारगाह में कैसे पहुंचना है? सच्चे लोगों की बारगाह में हमें कैसे जानो अदब तय करना है? ये अल्लाह के महबूब से पूछिए कि आखिर सच्चा कौन लोग है। कुरान में इरशाद फरमाता है कि सच्चा वही लोग है
جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مبتلا رہتے ہیں، وہ گم رہتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو چلنے کا فکر ہوتا ہے۔ حضرات، ان کا رات گزرے تو عبادت میں گزرے، ان کی دن گزرے تو عبادت میں گزرے، ان کا قیام گزرے تو عبادت میں گزرے، ایک ایک سجدے میں پوری رات نکل جاتی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ملی ہے، اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اپنے دنیا کے کاروبار میں مبتلا رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، ہمیں نماز کی فکر نہیں۔ حضرات محترم، نماز کیا چیز ہے یہ اللہ والوں سے پوچھئے۔ اللہ والے ایسے نہیں بنتے، اگر وہ سوتے بھی ہیں تو وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں تو نماز میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے تو نماز کی حالت میں رہتے ہیں۔ حضرات، اللہ کے محبوب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے تو نماز کی پابندی کرو، نماز کے وقت ہو جائے تو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے سجدے کو رب کی بارگاہ میں جھکا جاؤ، کیونکہ عزت ملتی ہے رسول پاک کے کہنے سے، عزت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو، عزت اور شہرت ملتی ہے رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کرنے کا۔ حضرات محترم، اللہ کے بہت ایسے ایسے ولی گزرے ہیں جن کی تاریخ میں جو ہے بہت سارے کرامات موجود ہے، بہت سارے جو ہے وہ حقیقت موجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہماری رات ختم ہو جائے گی، دن ختم ہو جائے گا، لیکن حضرات محترم، اللہ والوں کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کا کرامات اگر بیان کیا جائے تو کبھی جو ہے بیان نہیں کر سکتے۔ المختصر بات یہ ہے کہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے اللہ والوں کو اگر پہچاننا ہے تو رسول کے طریقے کو اختیار کرو، اللہ والوں کو پہچاننا ہے تو نبی کے طریقے پہ چلو۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اپنی امتی سے کہ اے امتیوں، تم مرتے دم تک اپنے نماز کو نہیں چھوڑنا، جاگتے پھرتے نماز میں، ذکر میں، اذان کو اپنا لو۔ حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ عزت و شہرت اللہ والوں سے محبت کرنے سے ملتی ہے، تو ہمیں ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ حضرات، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت سے کم نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے عبادت سے کم نہیں، ان کے ساتھ چلنے پھرنے سے عبادت سے کم نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب۔ حضرات محترم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آخر سچا کون لوگ ہے؟ اسی سرزمین پہ، اسی کرناٹک اسٹیٹ کی سرزمین پہ بہت سارے اللہ کے ولی ہیں، جن ولیوں کا تو مقام بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی ولی یہاں موجود ہے جس کو ہم گلبرگہ شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کو 2 ولادت عطا ہوئی ہے، سب کو ایک ہوتی لیکن ان کو 2 ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ حضرت غوث اعظم بڑے پیر دستگیر تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی میں حضرت بندہ نواز بھی موجود ہے، ان کے پیر و مرشد دہلی کے سرزمین پہ موجود ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی۔ یہ حضرت بندہ نواز کے پیر و مرشد ہیں، یعنی کہ اپنے پیر و مرشد کو اتنے محبت کیا کرتے تھے، لیکن جذبات اور ایک احساسات بھی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ والے بھی جو ہے ایک جذبہ میں آ جائیں تو چلتے ہوئے چڑیے کو بھی خاک میں ملا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو خود ہی جہاں مانتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پیر ہیں، اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر ہیں تو ان کے نیچے کتنے پیر ہوں گے؟ قربان جائیے میرے دوستو، یہ بڑے پیر ہیں، جب جلال میں آتے ہیں تو مرید بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ بڑے پیر جب جلال میں آتے ہیں
تو بڑے بڑے چڑیا جو گزرتے ہیں بڑے پیر کے سروں سے وہ بھی گر جاتے ہیں۔ ایسی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب آپ خطاب فرما رہے تھے، بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے مریدوں کی موجودگی میں خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے کچھ چند چڑیے جو ہے وہ چہچہا رہی تھی، خطاب میں جو ہے خلل واقع کر رہے تھے، یعنی خلل ڈال رہے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں، آنے کے بعد جب نگاہ کو اٹھاتے ہیں تو کئی چڑیوں پہ نظر ڈالتے ہیں، چڑیے کا دھر الگ ہو جاتا ہے اور سر الگ ہو کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، لیکن زمین پہ نہیں، ایک تخت پہ رہتے ہیں۔ ان کا بھی مقام غوث اعظم نے الگ رکھا۔ حضرات جب جلال میں آتے تو چڑیے بھی جو ہے وہ اپنی سانس کو روک کر کے اپنی جو ہے آخری آرامگاہ میں آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد غوث اعظم اپنے خطاب کر رہے ہیں، مریدوں کی بارگاہ میں خطاب ہو رہی ہے، لیکن خطاب میں خلل ڈال رہے ہیں چڑیے، اور ان چڑیوں پہ نگاہ ڈالی جلال میں تو وہ چڑیے زمین پہ آ کے جو ہے گر پڑی، یعنی ان کو موت آ گئی۔ آنے کے بعد حضرات کتنے چڑیے تھے جو ڈھیر ہو گئے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کرنے کے بعد فارغ ہوئے، ہونے کے بعد اس چڑیے کے سر کو اور دھن کو جو ہے، یعنی دھر کو اور سر کو برابر میں رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے چڑیوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو اپنے ماں کے شکم میں اگر بچپن کا زمانہ میں ہے، اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں ماں کے شکم میں، تو 18 پارے کا حافظ ہو جائے، اس کا نام غوث اعظم ہے۔ حضرات سارے چڑیوں کو غوث اعظم جو ہے آزاد کر دیے۔ مردے کو تو زندہ کرتے ہی ہیں، لیکن زندے کو بھی مردہ کر کے غوث اعظم نے دکھایا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرے، تاریخ اولیاء اکرام، تاریخ غوث اعظم، اتنی موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، ہندی میں پڑھے، اردو میں پڑھے، انگلش میں پڑھے، کرناٹکا میں پڑھے، ہر زبان میں موجود ہے، تب آپ کو غوث اعظم کی واقعات اور کرامات معلوم ہوتا ہے کہ آخر غوث اعظم بڑے پیر کہتے کس کو ہے۔ حضرات محترم وہ بڑے پیر ہیں جو ان کی ماں 18 پارے جب تک تلاوت نہیں کر لیتی تھی تب تک دنیا کا کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا، لیکن آج کے دور ہے، ہماری ماں بہنیں ہیں جو قرآن کو بالے طاق رکھ دیتی ہے اور موبائل سے اپنے ٹائم کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی۔ حضرات ماں جب اچھی ہوتی ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا علاؤالدین پیدا ہوتا ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نظام الدین اولیاء بن کے پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں نیک ہوتی ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوتا ہے، جب باپ نیک ہوتا ہے اور باپ کے ساتھ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے۔ بختیار کاکی کہتے کس کو ہے؟ حضرات یہ پہلا خلیفہ غریب نواز کا ہے، جن کی درگاہوں پہ، جن کے مزارات پہ سب سے بڑی چادر چڑھائی جاتی ہے، اسی کا نام حضرت خواجہ فرید الدین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، یعنی کاکی فارسی کا لفظ ہے، کاکی کا مطلب جو ہے فارسی میں روٹی کے آتے ہیں۔ یہ ایسے پیر تھے جو اپنے مریدوں کے ساتھ اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے، جنگل صحرا میں تشریف لے جا کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے مرید کو بھوک لگتی ہے، کسی دریا کے کنارے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے مرید کو گرم گرم روٹی تالاب سے جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے۔
حضرات جو اپنے مریدوں کو اگر تالاب میں ہاتھ ڈالے تو گرم گرم روٹیاں ان کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرات محترم، بڑی لمبی داستان ہے، تاریخ غین الطالبین ہے، غوث اعظم کی لکھی کتاب تاریخ غین الطالبین ایک کتاب ایسی ہے جس میں آپ کے غوث اعظم کی کرامات، ان کی جو ہے ساری داستان موجود ہے۔ آپ اس کو مطالعہ کرے پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آخر غوث اعظم کیسے حافظ بن جاتے ہیں، غوث اعظم کیسے 18 پاروں کے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ حضرات بچپن کا زمانہ ہے، غوث اعظم استاد کے پاس جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن تعلیم حاصل جب کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور استاد جب ان کو تسمیہ تعوذ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ المختصر بات یہ ہے، جب اعوذ باللہ بولے بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ پڑھے، بولے بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیے۔ پڑھنے کے بعد الحمد شریف جیسی غوث اعظم 18 پارے پہ نہیں پہنچ جاتے، غوث اعظم رکتے نہیں، بولتے کہ اے غوث اعظم، تم کو میں نے بولا کہ اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اعوذ باللہ بسم اللہ آپ نے پڑھ لیا، الحمد شریف سورہ فاتحہ تلاوت شروع کر لی، کرنے کے بعد اتنی رفتار میں غوث اعظم قرآن کی تلاوت کرنے لگے گویا کہ 18 پارے پڑھ ڈالے۔ پوچھا استاد ہے غوث اعظم، ہم نے آپ کو بولا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، آپ 18 پارے پڑھ کے رکے، ریزن کیا ہے؟ بولے اے میرے استاد محترم، جب میری ماں اتنی نیک تھی، میری جب ماں صبح کو اٹھتی تھی تو سب سے پہلے 18 پاروں کی تلاوت کر لیتی تھی، اور جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، ابھی میں زمانے میں نہیں آیا، دنیا میں نہیں تشریف لایا تھا، جب تک ماں کے شکم میں رہا میری ماں 18 پاروں کا حافظ تھی۔ 18 پارے جب تک میری ماں تلاوت نہیں کر لیتی تھی، دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، اسی قرآن پاک کو میں سن کے حافظ بن گیا، مجھے 18 پارے یاد ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ ہوتے ہیں غوث اعظم جو آج کا بچہ ہے، جو اپنے عمر کا خیال نہیں رکھتے۔ بچے کا عمر جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، لیکن غوث اعظم نے ماں کے شکم سے اپنی ماں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں غوث اعظم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے جو ہے صدقے میں ہماری زندگی آخرت کو سنوار دے، ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں زان و ادب طے کریں اور ہر چیز کا معلومات پیر و مرشد سے حاصل کرتے رہے۔ حضرات اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ نگاہیں عشق و مستی میں بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو قط جاتی ہے زنجیریں، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔